تو ہم غریب آدمی کو تو تحفظ دے سکتے ہیں، بٹ آپ کو اپنی لینڈ کروزر کے لیے 70 لیٹر ڈیزل کے اوپر حکومت تو 10,000 روپے سبسڈی نہیں دے سکتی. وہ ایک آپ کے کیمرہ مین کو 100 روپے کی پر لیٹر دے سکتی ہے، کیونکہ اس کو شاید تحفظ دینا جس قسم کے بھی حالات ہوں حکومت کی ذمہ داری ہے، بٹ آپ کی لینڈ کروزر آپ کے محل تک پہنچنے کے لیے کوئی سبسڈی کی ضرورت. میں تو ایک عام غریب بندی ہوں، نہ لینڈ کروزر ہے نہ محل ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس لینڈ کروزرز ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی بھی تو 6 مہینے کی تنخواہیں اور امارات کٹ گئی ہیں نا علی پرویز ملک صاحب. دیکھیں میں نے اس کے اوپر بھی شاہد صاحب کا جواب سنا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. انیکا، یہ کوئی بہت بڑی فیصلہ یا اس کے بعد کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک جو جینون گریونس لوگوں کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جی کیا سارا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس تکلیف کے اندر اپنا حصہ دیں گے. تو the numbers might not be in billions of rupees, but I think the Prime Minister has taken the right decision because symbolically یکجہتی کے طور پہ سولیڈیرٹی کے اندر آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے، ہر کسی کو تھوڑی سی بیلٹ ٹائٹننگ کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. تو شاہد خاقان صاحب کا کہنا کہ 2 گنا تنخواہیں لینے پر کام کریں، تو میرے خیال سے یہ دونوں ایکسکلوسیو چیزیں، کام ویسے ہی کرنا چاہیے اور اس کے بعد تنخواہیں بھی مناسب ملنی چاہیے، بٹ جنگ کے اندر یہ نارمل جو آپ کے وقتوں کے اصول اور یہ جو معیار ہے نا، یہ اس کے مطابق نہیں چل سکتے. اچھا چلیں تھوڑا سا ذرا سفارتکاری بات کرتے ہیں، بیکاز آپ بھی بڑے ایکٹیولی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ویری امپورٹنٹ کیبنٹ ممبر. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم سفارتکاری کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے یو ایس اور ایران کے بیچ میں، وہ اس ٹائم پر کہاں کھڑی ہے کنسیڈرنگ یہ پیٹرولیم ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں انیکا، میں تو ایک ادنا سا پرائم منسٹر صاحب کی کیبنٹ کے اندر ایک حصہ ہوں. میری ذمہ داری پیٹرولیم کی لگی ہے، جتنی دیر وزیر اعظم صاحب چاہیں گے آئی کین اسسٹ ہم. جہاں تک کر یہ جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں، آئی تھنک اس کے لیے تو ڈار صاحب یا جو ان کے اندرابی صاحب اپنے اسپوکس مین بہتر بتائیں گے، بٹ میں آپ کو ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں، کیونکہ ان سارے ممالک کے ساتھ میرا بھی تعلق ہے. ان سارے ممالک کے جو آئل منسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میری بھی ریگولر انٹریکشن چلتی رہتی ہے، ویدر اٹ بی ویسٹرن پارٹنرز، ویدر اٹ بی گلف پارٹنرز، اور ویدر اٹ بی ایرانیئنز اور اینی ون ایلس. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو صورتحال ہے وہ کسی کے بھی مفاد کے اندر نہیں ہے. اینی ون who is sincere with the Muslim Ummah will try to close the differences، یہ جو دونوں آپ کو ہرمز کی دونوں سائڈوں کے اوپر نظر آتے ہیں، اینڈ ہم اس کے اندر ایک ارنسٹ سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی وش کرتا ہے کہ جی دوسرے ملک کی ایگزسٹنس ختم ہو سکتی ہے ان چیزوں سے، تو کوئی بھی نہیں ہوگی. یہ ہزار سال کی سویلائزیشنز ہیں، کئی دہائیوں کی سویلائزیشنز ہیں. تو ہمیں اس تنازع کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آئی تھنک ایوری مسلم اسٹیٹ، ایوری رسپانسبل اسٹیٹ شوڈ پلے دیئر پارٹ، تاکہ یہ ریکنسائل کر کے وی گو بیک ٹو نارمیلٹی، اور ہم اپنی جو ساری توانائی ہے وہ اپنے عوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو بہتر روزگار مہیا کرنے کے لیے ہم اپنے کنڈکٹ کر سکیں. کہ عوام کی روزگار کو اور زندگی کو کرنے کے لیے ہم لوگوں کو انٹرنلی بھی تو دیکھنا ہوگا نا علی پرویز ملک صاحب. بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے یہ تو. چلیے بڑی جنگ ہے لیکن چھوٹی موٹی جنگ بھی ہوتی ہے، تو کسی بھی ٹائم پر پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کے اندر رکھنا پڑ سکتا ہے. سو کیا ہم لوگوں کو اپنی اسٹوریج کیپیسٹی بھی بڑھانی نہیں چاہیے؟ شوڈ وی ناٹ لک ٹورڈز دیٹ ایز ویل؟ ہمیں اسٹوریجز پہ بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی انرجی سیکیورٹی پہ بھی سوچنا چاہیے، ہمیں انڈیجنائزیشن پہ بھی سوچنا چاہیے. بٹ انیکا، آل دس ریکوائرز سسٹینڈ پالیسی ریفارم اینڈ کیا کہتے ہیں پریڈکٹیبلٹی آف پالیسی. اینڈ اس کے اندر اگر آپ اسٹوریج ریزرو کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی ملک انڈیا 60-70 دن کا ریزرو اپنے پاس اسٹریٹجک رکھتا ہے، تو دیٹ مینس بلینز آف ڈالرز ٹو بی ٹائڈ اپ. انڈیا آلسو ہیز ریزروز، ایکسچینج ریزروز آف $600 بلین نا. اگر آپ مانگے تانگے کہ ریزروز پہ چل رہے ہوں، تو آپ یہ انفراسٹرکچر کس طرح بلڈ کریں گے؟ میں تو کمرشل ریزروز کے ساتھ یہ سچویشن مینیج کی کوشش کر رہا ہوں نا. تو گزارش یہ ہے کہ آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ناؤ ڈو ایز اے نیشن از کہ آپ جیسے جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو ڈسکورس ہے اس کو انرچ کریں. ہم ان چیزوں کے اوپر نہ بحث کریں کہ بیماری کی کیا علامات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیا ہم پیراسیٹامول کھا کے بخار کو کم کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کے اوپر اب بحث کو لانا ہے کہ بخار ہوتا کیوں ہے. مے بی دیر از اے کینسر ود ان اس which we need to correct on a structural basis, and ہمیں وہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ جو ہومیوپیتھک علاج، اور یہ شاید اب اتنی سپیس ہی نہیں کسی کے پاس رہ گئی کہ یہ انکریمنٹل پالیسی کے ساتھ. لیکن مجھے یہ جگہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، سولر پینل کی پالیسی بڑی پہلے کھلی ڈلی تھی، اس کے بعد آپ لوگوں نے سولر پینل صارفین کے اوپر ایک کلیمپ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. اب وہی سولر پینل صارفین ہیں جو کہ اس ٹائم پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے ٹائم پر ایک سپورٹ دیے ہوئے ہیں. سو ادھر بھی آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تو اصل میں تو ہمیں سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہونا چاہیے، انسٹیڈ آف یہ کہ ہم لوگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی حوالے سے پریشان ہوتے رہیں؟
دیکھیں انیکا, سولر اگین از ون آف دا مینی انٹرونشنز دیٹ یو ہیو. آپ کو مجبوراً نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ پہ کیوں جانا پڑا؟ اس لیے جانا پڑا کہ آپ نے اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جو کوئی استعمال نہیں کر رہا, اور گرڈ کی یوز گرتی چلی جا رہی تھی, جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا ٹیرف جو تھا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہوا تھا. تو میں یہاں پہ کوئی آپ کو پاپولسٹ ریمارک نہیں دینا چاہتا. بات یہ ہے وی ہیو ٹو ری امیجن دی انٹائر انرجی کینوس. اس کے اندر سولر کا بہت ایک بڑا کردار ہے. آپ نے انڈیجنائزیشن, اپنی فاسلس کے اوپر کس طرح سے ڈپینڈنس کم کرنی ہے, بہت بڑا کردار ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک آئی کین فیئرلی یا ایڈیکویٹلی رسپونڈ ٹو دس کویسچن ان اے منٹ. آپ اس کے اوپر پروگرام رکھیے گا, اور ویسے بھی میرے خیال سے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اویس لغاری صاحب کو بلوائیے گا, وہ آپ کو بہتر جواب دے دیں گے. مجھے سے تو اپنا محکمہ نہیں چلتا, میں ان کا کدھر سے چلا دوں. لغاری صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے, تو پیٹرولیم منسٹر کو مسئلہ نہیں. میں میری ناراضگی پہ اگر معاملہ ختم ہوتا ہے تو میں ان سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں, سارا کچھ کر لیتا ہوں. میں نے تو کہا میری حیثیت کیا, کسی جماعت کی کیا, کسی حکومت کی کیا, کوئی وقت نہیں ہے. پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور آج جس قسم کے چیلنجز ہیں, مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح کی چھوٹی سیاست کی جو ہمارے پرانے ساتھی جن کو پارٹی نے ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں ود دا ہوپ کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ امن کی طرف جائے انسٹیڈ آف یہ کہ مزید اسکلیشن کی طرف. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. ول سی یو آن فرائیڈے انشاءاللہ. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.